Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we'll continue the lesson that we had started earlier. We are reading a lesson from the Battle of Uhud. So yesterday, in the previous lecture, we saw that initially the Muslims got advantage over the enemy, as happened in the duels. شروع میں جو دو بدو لڑائیاں ہوئیں اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور کفار کا مورال ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے اٹیکس کو ریپلس کیا اور کفار کے جو رینکس تھے ان میں انتشار پھیل گیا. لیکن جب دشمن آہستہ آہستہ تتر بتر ہونے لگی تو جن مسلم آرچرز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ تعینات کیا تھا وہ بھی میدان میں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اتر آئے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید جو کہ اس وقت کفار کے ساتھ دے رہے تھے، انہوں نے کیولری کا ایک دستہ اٹھایا، گھڑ سواروں کا ایک دستہ اٹھایا اور اس جگہ پہ اٹیک کیا جہاں پہ کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے، اور ان کو شہید کر کے انہوں نے مسلمانوں کے بیک سے ان پہ اٹیک کر دیا. اور اس کو دیکھتے ہوئے ابو سفیان نے فرنٹ سے اٹیک اپنا تیز کر دیا. اس طرح سے مسلمان جو تھے they were caught in a pincer، وہ دونوں طرف سے دشمن کے نرغے میں آ گئے. Now we are on the third paragraph. The Prophet ﷺ had given the banner of Islam to Mus'ab ibn Umair. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہر جنگ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے ہر پارٹی کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دے رکھا تھا. He was martyred by the enemy، تو وہ شہید کر دیے گئے. And the banner of Islam fell on the ground، اور وہ علم زمین پہ گر گیا. But حضرت علی seized the sacred banner، پھر حضرت علی نے اس جھنڈے کو اٹھایا and bore it aloft amidst the storm of battle، اور اس کو اونچا اٹھائے رکھا نیچے طوفان کے بیچ میں، جب ہر طرف گھمسان کا رن تھا اس میں اس علم کو بلند کیے رکھا. As Mus'ab resembled the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in person، اب جو مسلمانوں کے علمبردار تھے مصعب بن عمیر جن کو شہید کر دیا گیا، ان کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. A shout was put up by the enemy that Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم God forbid was martyred، تو دشمن کی طرف سے ایک صدا لگائی گئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے. The morale of the polytheists of Makkah was beefed up، تو اس سے کیا ہوا، جو زیادہ خداؤں کو یا مشرکین تھے، خداؤں کو ماننے والے مشرکین، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کا morale اپ ہو گیا. Beefed up by this shout but demoralized the Muslim army، اور یہی کرائے جو تھی وہ مسلمانوں نے بھی سنی، تو ان کے لیے تو ان کی کل کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو ان کو جب پتہ چلا کہ وہ شہید کر دیے گئے، دشمن کے اس آواز نے ان کو یہ بتایا کہ نعوذ باللہ وہ شہید کر دیے گئے، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے. The beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who was fighting in the other part of the battlefield، اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں دوسرے کنارے پہ لڑائی میں شامل تھے. had been wounded، اور اس جگہ پہ ان کو کافی چوٹیں آئی تھیں، زخمی ہوئے تھے. and his head and holy face were bleeding، اور ان کے سر سے اور ان کے مبارک چہرے سے خون بہہ رہا تھا. a few Muslims mainly the Ansar were defending him، اور کچھ ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے مسلمانوں کے، جو زیادہ تر انصار پہ مشتمل تھے، وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. It was this little group and its battle cries that caught Ali's attention، تو حضرت علی دوسری طرف لڑ رہے تھے. جب انہوں نے اس چھوٹے سے بینڈ کی، اس چھوٹے سے گروپ کی جو جنگ میں آپ دشمن کو للکارتے ہیں اس طرح کی آوازیں سنی، بیٹل کرائز سنی، تو حضرت علی علیہ السلام کی توجہ اس طرف متوجہ ہو گئی. He tore his way through the enemy lines، تو وہ دشمن کے رینکس کو چیر پھاڑتے ہوئے، دشمن کی صفوں کو تتر بتر کرتے ہوئے ادھر پہنچے. Came up to his comrades in arms، تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے.
They stood surrounding the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم led by ابو دجانہ. تو وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے دیکھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. They were doing their best to shield him from the weapons of the enemy. وہ ہر اپنی ممکن کوشش کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے ہتھیاروں کے وار سے بچا کے رکھیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was thrilled to see his master alive. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں اور زندہ ہیں تو ان کا جوش بڑھ گیا. The idolaters renewed their attacks. اب جب آئیڈولیٹرز کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو انہوں نے دوبارہ سے اسی جگہ پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. چارج ریپیٹڈلی، تو انہوں نے متعدد بار حملے کیے. بٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ repulsed them each time. لیکن حضرت علی نے ہر بار ان کو پیچھے دھکیل دیا اور ان کو پسپا کر دیا. The strong defense of حضرت علی and other صحابہ. تو حضرت علی اور جو دوسرے صحابہ تھے ان کی طرف سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی گئی بڑے اسٹرانگ طریقے سے. therefore prevented the non-believers to take advantage of the victory. تو اس نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا. اور جو ان کو ابھی کچھ دیر پہلے تک جیت نظر آ رہی تھی اور اس کے اندر جو مسلمانوں کی اناہیلیشن ہونی تھی، مکمل صفحہ ہستی سے مٹ جانا تھا، اس سے مسلمانوں کو بچا لیا. The battle that would have otherwise ended in annihilation of Muslims ended in a draw. وہ جنگ جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا، مسلمان شاید صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اگر وہ یہ جنگ ہار جاتے، وہ ڈرا میں تبدیل ہو گیا. یعنی دونوں سائڈز کا نقصان ہوا اور دونوں سائڈز برابری کے سطح پہ میدان سے باہر آئے. The price for disregarding the commands of the Holy Prophet. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا یا ان کے احکامات کو نظر انداز کرنا and neglect the duty and responsibility، اور جو ذمہ داری اور جو فرض ان پہ ان کو دیا گیا تھا by the band of archers، جو تیر اندازوں کا جتھا تھا، was paid by Muslims with 70 martyrs. تو اس کا نقصان مسلمانوں کو اس کا خمیازہ ایسے بھگتنا پڑا کہ مسلمانوں میں سے 17 صحابہ کرام شہید ہوئے. اسٹریس، ان کو تنگی کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، مصائب اور غم، بوز اینڈ گریف، شدید غم اٹھانا پڑا اس کے نتیجے میں. بٹ they learned a valuable lesson. لیکن اس سے مسلمانوں کو ایک سبق بھی ملا. never to disobey the orders of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in the future. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز کو فیوچر میں کبھی بھی ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ان کی ہر بات کو منوان تسلیم کرنا ہے اور اس پہ منوان عمل درآمد کرنا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ جنگوں کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے. اب ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کی نیچر تبدیل ہو گئی ہے اور اس دور میں نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ سب سے بڑا جہاد کہا جاتا ہے اس کو. نفس سے مراد کیا ہے کہ ہمارے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں. ہر منٹ، ہر سیکنڈ آپ کے خیالات منتشر ہیں. اس ماڈرن ورلڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا حاصل کرنے کا آپ کا دل چاہتا ہے اور اس میں ہم پھر حلال اور حرام کی تفریق بھول جاتے ہیں. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، ان پہ عمل درآمد کرنا چاہیے اور نفس کے خلاف جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا چاہیے. So let's come to the question parts now. Fifth تک ہم نے کر لیا تھا. How did the Holy Prophet arrange his army at Uhud in preparation for the battle? Question number 6 ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو ایسے ارینج کیا کہ تین طرف سے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا اور صرف سامنے سے کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کو تیار کیا. تین طرف سے کیسے کہ دو طرف سے احد کی پہاڑیاں تھیں اور تیسری طرف ایک ٹیلا تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے دستے کو متعین کیا. تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیٹل کے فیلڈ میں ارینج کیا.
What instructions did the Holy Prophet give to the band of archers who were posted at the pass? They were specifically and clearly instructed never to leave their post without instructions from the Prophet. وسلم نے ان کو سختی سے تاکید کی کہ جنگ میں کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. What did the archers do when they saw the enemy retreating in defeat? تو جب آرچرز نے دشمن کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ان کا ریئیکشن یہی تھا کہ they came down to collect the مال غنیمت. دشمن جو مال و اسباب چھوڑ کے جا رہے تھے ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے وہ بھی نیچے آ گئے. What changed the course of the battle of Uhud? Changing the course of پانسا پلٹ دینا. تو اس جنگ کا پانسا کس چیز نے پلٹ دیا؟ This course of the battle was altered by the band of archers who disobeyed the Holy Prophet's instructions. جو تیر اندازوں کا جتھا تھا جس نے اپنی جگہ چھوڑی اس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا. جو جیت مسلمانوں کو صاف نظر آ رہی تھی اس میں ان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. What was the confusion regarding the companion who bore resemblance to the Holy Prophet? جو صحابہ کی شکل مصعب بن عمیر کی بات ہو رہی ہے کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی ان کے شہید ہونے سے کیا کنفیوژن پھیلی؟ تو آپ نے پڑھا ہے کہ مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو ان کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی تو کفار بڑے خوش ہوئے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو مار دیا ہے ان کو شہید کر دیا ہے. تو اس وجہ سے ان کے جذبات ان کے حوصلے بلند ہو گئے جبکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے. سو اس وجہ سے یہ کنفیوژن پھیل گئی. How was the mistake of the archers a tactical mistake? تو آرچرز نے جو غلطی کی وہ کس طرح سے ٹیکٹیکل یعنی جنگ کے اصولوں کے خلاف کس طرح سے تھی؟ تو ٹیکٹیکل یہ اس طرح سے تھا کہ جنگ میں اگر آپ تعداد میں کم ہیں تو آپ ایک طرف سے اٹیکس کو سہ سکتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ مسلمانوں نے جب وہ تیر اندازوں نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا تو مسلمان ایکسپوز ہوئے فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی دونوں سائڈز پہ وہ حملے کی زد میں آئے. تو اس طرح سے یہ جنگی اصولوں کے خلاف ایک ٹیکٹیکل مسٹیک تھی. What did the companion of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم learn from the battles of Uhud? تو صحابہ کرام نے جو کمپینینز تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اس جنگ سے کیا سیکھا؟ انہوں نے اس جنگ سے یہ سیکھا کہ کچھ بھی ہو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز کو ڈس ریگارڈ نہیں کرنا ان کو ہمیشہ فالو کرنا ہے اور ان کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا. اور نیکسٹ ان کی تربیت کے لیے ایک بہت پینفل لیسن تھا ایک بہت ہی کربناک سبق ان کو ملا کیونکہ بہت سارے مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے اور بہت غم کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو. So I think this is pretty much over. So in the next lecture we'll continue with the next lesson. Till then, Allah Hafiz and have a good day.